السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على إمام الأنبياء الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. مجلس میں موجود معزز اساتذہ کرام، علماء اعظام، ذمہ داران، معزز سامعین اور عزیز بچوں، خواتین اسلام، اصلاحی معاشرہ جو عنوان ہے، اس عنوان کے حوالے سے جس موضوع پر مجھے بولنے کے لیے یہاں پر مکلف کیا گیا ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ. دوسرے الفاظ میں اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. انفاق فی سبیل اللہ، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا. جب یہ واقعہ آپ سنیں گے انشاءاللہ آئندہ یہ جو اس سے آگے جو بات ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. وہ واقعہ کیا ہے؟ جب میں مدینہ کی یونیورسٹی میں طالب علم تھا، اس وقت ہمیں ایک استاد نے یہ واقعہ بیان کیا تھا. واقعہ کیا ہے؟ انہوں نے بیان کیا کہ عرب کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر کا ایک شخص تھا. وہ انتہائی فقیر تھا، اس کے پاس مال نہیں تھا، یعنی دوسرے الفاظ میں بہت غریب شخص تھا. اور اس کا ایک رشتہ دار تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، جس کو ہم کروڑ پتی بھی کر سکتے ہیں سمجھنے کے لیے. وہ بہت زیادہ مالدار تھا. اب جو شخص مالدار تھا وہ جب بیمار ہو گیا، توجہ کی ضرورت ہے کیونکہ اگر کوئی بات مس ہو جائے تو پھر واقعہ سمجھ نہیں آئے گا. اب جو شخص مالدار شخص تھا، جب وہ بیمار تھا اور وہ مرنے لگا، وہ کروڑ پتی شخص تھا، اس کی کافی پراپرٹی تھی. اس کے جو وارثین ہیں، جو بعد میں وارث ہوتے ہیں، اس مال کا وارث بنتے ہیں یا مالک بنتے ہیں، لیکن اس شخص کا کوئی وارث نہیں تھا سوائے ایک شخص، وہ یہی جو غریب شخص تھا، یہی اس کا وارث بن رہا تھا. اب جب وہ مالدار شخص اس کا انتقال ہو گیا، اب بچہ یہ غریب شخص تمام پراپرٹی اسی کی طرف منتقل ہونی تھی کیونکہ یہی اس کا وارث بن رہا تھا. جب وہ انتقال کر گیا مالدار شخص اور غریب شخص پیچھے بچا، تمام پراپرٹی اسی کے ہاتھ میں آنے والی تھی. اب لوگوں نے مشورہ کیا کہ ایک غریب شخص جس کے پاس کچھ بھی مان لو، اچانک اس کے پاس کروڑوں کی دولت آ جائے تو خطرہ ہے کہ کہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. سب نے مشورہ کیا، ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو، اگر اس طرح سے ہم
ایک ایسے شخص کو جو 10 روپے کے لیے مجبور ہوتا ہے، ہم کہیں آپ کو کروڑ روپے ملے گا، 2 کروڑ روپے ملے گا، یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کہا ایک کام کریں گے، ہم کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے جو ماہر نفسیات ہو، سائیکالوجسٹ ہو، اس کو ہم بلائیں گے، وہ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طرح سے یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس کو وہ اچھی طرح سے مینیج کر لے گا۔ کہا ٹھیک ہے، کس کو بلائیں گے؟ سائیکالوجسٹ کو بلایا گیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ کوئی بات نہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے۔ جب اس کو بلایا گیا، اس کو کہا کہ اس غریب شخص کو کہنا ہے کہ آپ کے حصے میں یا آپ کی ملکیت میں 1 کروڑ کی یا اس سے زیادہ پراپرٹی ملنے والی ہے، وہ آپ لے لیجیے۔ کہا ٹھیک ہے، یہ تو میں کروں گا۔ اس کو بلایا، جب اس کو بلایا تھا، اے شخص بتاؤ آپ کے پاس مال و دولت ہے؟ کہا نہیں، بالکل غریب ہوں، 10 روپے کے لیے مجبور ہوتا ہوں۔ کہا اچھا آپ بتاؤ۔ اب اس کا ذہن یہ تھوڑا ذہن بنانے لگا کہ آپ کے لیے جو کافی مال آنے والا ہے، اس نے کہا اس کو چلا اچھا تصور کر لو کہ آپ کی ملکیت میں 10 لاکھ روپے آ جائے۔ وہ جو غریب شخص تھا اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، اچھی بات ہے، اگر 10 لاکھ آ جائے تو ضروری ہے کہ میں مجبور رہوں لوگوں سے بھیک مانگوں، یہ تو اچھی بات ہے۔ کہا اچھا اگر آپ کے حق میں 20 لاکھ آ جائے؟ کہا 20 لاکھ آ جائے تو میں بھی اچھا سا گھر بنا لوں گا، ضروری ہے جھونپڑی میں رہوں، میں بھی اچھا سا گھر بنا لوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا اچھا اگر 30 لاکھ مل جائے آپ کو؟ کہا 30 لاکھ مل جائے تو میں گاڑی بھی ایک خرید لوں گا، گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک گاڑی بھی خرید لوں گا، ٹھیک ٹھاک اچھے انداز سے رہوں گا۔ کہا اگر اسی طرح سے وہ بڑھاتا رہا 40 لاکھ 50 لاکھ، کہا پھر تو میں عیش و عشرت کی زندگی گزاروں گا، اتنا پیسہ میرے پاس آئے گا تو میں تو خوش نصیب بن جاؤں گا۔ تو ڈاکٹر نے جب سوچا کہ آہستہ آہستہ اس کا ذہن اب بن رہا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا اگر آپ کو 1 کروڑ کی پراپرٹی آ جائے، کیونکہ 1 کروڑ کی پراپرٹی اس کو دینی تھی، کہا 1 کروڑ آپ کے حق میں آ جائے۔ وہ جو غریب شخص تھا اس نے فوراً کہا اے میرے ہمدرد ڈاکٹر صاحب، اگر میرے حق میں 1 کروڑ کی پراپرٹی آ جائے 50 لاکھ تو میں آپ کو دے دوں گا۔ جیسے اس غریب نے کہا 50 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا 1 کروڑ میں سے، وہ ڈاکٹر ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جو اس کا علاج کرنے آیا تھا اس نے سنا اچھا مجھے بھی 50 لاکھ، کہا اگر 1 کروڑ مجھے آتا ہے تو 50 لاکھ میں آپ کو دے دوں گا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے سنا جو دوسروں کو علاج کرنے نکلا تھا، یہ مال سن کر کے 50 لاکھ سن کر کے وہ ڈاکٹر ہی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ ہمارے استاد نے کلاس میں سنایا تھا، جو میرے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ مال، جس مال کی حرص ہم سب کو ہوتی ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے مال کی لالچ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مجھے مال سے محبت نہیں ہے، فطری بات ہے مال سے محبت ہونا۔ اور ہماری جو ضروریات زندگی ہے بغیر مال کے تو یہ پوری ہو نہیں سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ مال ایک آزمائش ہے، یہ مال ایک فتنہ ہے، یہ مال رب سے دوری کا سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یہی مال انسان کے لیے دخول جنت کا سبب بنتا ہے، رب العالمین سے قریب ہونے کا سبب بنتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، توجہ کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 ہجری کا موقع تھا، ایک اعلان کیا، یا سمجھنے کے لیے آپ کہیں کہ چندے کی اپیل کی کائنات کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، چندے کی، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کائنات کے امام کا اعلان اور اس پر لبیک کہتے ہوئے 300
علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دے. پالان سمیت 300 اونٹ اور 10,000 دینار لا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کائنات کے امام کے قدموں پر ڈال دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال جو رب العالمین نے مجھے نوازا ہے، یہ دین اسلام کے لیے استعمال ہو، یہ ہمدردوں کے لیے استعمال ہو، یہ مساکین کے لیے استعمال ہو، یہ فقراء کے لیے استعمال ہو. اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کا ثبوت پیش کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد سے عثمان غنی جو بھی عمل کرے گا ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر ہی جنت کو 2 مرتبہ خرید لیا تھا. پہلا موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، جس نے جیش عسرہ کو تیار کیا اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور اس جیش کو تیار کرنے کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 300 اونٹ دیے. ایک یوں مرتبہ تھا، مقام تھا جب عثمان غنی نے جنت کو خرید لیا تھا. اور دوسرا موقع جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى بئر روم فلہ الجنہ، جب مکہ سے مہاجرین مدینہ آئے وہاں پر جو پانی تھا وہ پانی ان کو راس نہیں آیا. مدینہ کا پانی پینے لگے، بیمار ہونے لگے، وہ اچھا پانی ان کو میسر نہیں ہوتا تھا. البتہ وہاں پر ایک کنواں تھا جس کنویں کا نام بئر روما تھا، اور وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا. جب یہ صحابہ کرام جو مکہ کے اندر تمام تر چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ کر کے آئے تھے، مدینہ آئے تھے، مدینہ میں یہ جو بئر روما کا پانی پینے کے لیے ان کو کافی مقدار میں مال اور پیسہ دینا پڑتا تھا. یہ یہودی ان کو یہ پانی بیچتا تھا اور بہت مہنگے داموں میں بیچتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پریشانی ہو رہی ہے. اس وقت آپ نے اعلان کیا تھا من اشتری بئر روم فلہ الجنہ، جس نے اس کنویں کو خرید لیا جنت کی بشارت دیتا ہوں اس کے لیے. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے 20,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں پر وقف کیا. یہ دوسرا موقع تھا جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت خرید لی. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں عثمان غنی وہ شخصیت ہے جنہوں نے دنیا ہی کے اندر 2 مرتبہ جنت کو خرید لیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہی وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق فی سبیل اللہ کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک عمدہ اور بہترین خیال آیا. کہا ہے عمر آج میں ایک کام کروں گا، گھر کے اندر جتنی بھی پراپرٹی ہے میری اس میں سے آدھا نکال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آدھا ڈال دوں گا. اور دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آدھا مال لا کر کے میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جو نیکیاں، ان کے جو کارنامے تھے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ سوچتے تھے کاش میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاتا. اور اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آج میں ابوبکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. کیسے؟ اپنا جو مال ہے اس کا آدھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دوں گا.
لاتے ہیں اپنا مال کا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یا عمر ماذا ابقیت لأہلک، کہا ہے عمر اپنے اہل و عیال کے لیے کیا رکھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال اپنے اہل و عیال کے لیے رکھا اور آدھا مال آپ کے سامنے حاضر کیا. خیال کیا تھا دل میں کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے نکل جاؤں. تھوڑا سا ٹائم ہوا، دیکھا صدیق اکبر بھی اپنا پورا مال لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا اے میرے یار دور، تم نے اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ جس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اہل و عیال کے لیے کیا رکھا، انہوں نے کہا آدھا مال ان کے لیے رکھا. لیکن صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابقیت لهم اللہ ورسولہ، میں نے اپنے اہل و عیال کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے کر کے اپنا پورا مال آپ کے سامنے حاضر کر دیا. یہ تھی اسلامی غیرت، یہ تھی اسلامی حمیت، یہ تھا وہ جذبہ دین کے خاطر، ایمان کے خاطر اور اسی طرح سے قرآن کے خاطر. کہا میں نے آج پورا مال لایا ہے. کہا ہے اے صدیق اکبر پورا مال لایا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آج اسلام کو، آج ایمان کو میرے مال کی ضرورت تھی. میرے ایمان نے گوارا نہیں کیا کہ اپنے گھر کے اندر ایک بھی مال کا ایک بھی حصہ اپنے گھر کے اندر چھوڑو، کیونکہ آج آپ نے اعلان کیا تھا انفاق فی سبیل اللہ کی اپیل کی تھی. اس وجہ سے میں نے آج تمام کا تمام مال آپ کے سامنے حاضر کیا. اس وقت یہی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا، قسم کھا کر کہا واللہ میں اسابقک ابدا، اے صدیق اکبر میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ سے سبقت نہیں کر پاؤں گا. یہ تھا وہ ایمان، یہ تھا وہ جذبہ. جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں سورہ قلم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، یہ پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر بیان فرمایا. یہ ایک شخص تھا، مختصراً میں بتا رہا ہوں، یہ ایک شخص تھا جو یمن کا رہنے والا تھا. یمن کی جو کیپٹل ہے صنعاء میں اس کا بہت بڑا باغ تھا اور وہ شخص جب اس باغ کا پھل اتارتا تھا یا فصل کاٹتا تھا وہ ایک حصہ مساکین اور فقراء کے لیے رکھتا تھا، ایک حصہ مسکینوں کے لیے، فقراء کے لیے، حاجت مندوں کے لیے رکھتا تھا. لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی جو اولاد تھی، اس کے بیٹوں نے سوچا کہ اب زندگی کی جو ضروریات ہیں، ضروریات زندگی زیادہ ہو گئی. ہمارا جو باپ کرتا تھا نا، مساکین، فقراء، غرباء کو دیتا تھا، ہم اس سسٹم کو بند کر دیں گے، یہ چیپٹر ہی کلوز کر دیں گے. پھر کیا کریں گے؟ آپس میں مشورہ کیا، ان کو تو عادت پڑ گئی ہے، جیسے ہم فصل کاٹتے ہیں وہ تو خود ہی آ جاتے ہیں، ہمارے والد نے تو ان کو عادت ڈالی ہے. مشورہ کیا ایک کام کریں گے، ہم صبح سویرے جس دن وہ فصل کاٹنی ہوگی صبح سویرے چلے جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے. ہم صبح سویرے فانطلقوا وهم يتخافتون، اب صبح سویرے نکلے آہستہ آہستہ، کسی مسکین کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی مسکین تک یہ آواز نہیں جانی چاہیے کہ یہ آج فصل کاٹنے کے لیے نکلے، کیونکہ ہمارے والد نے ان کو عادت ڈال دی، یہ بھی وہاں چلے آتے ہیں اور ان کو ہمیں ایک حصہ دینا پڑتا ہے. جب ان کی نیت بدل گئی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، جب ان کی نیت بدلی، رب ذوالجلال نے کیا کیا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ رب العالمین نے رات کو اس باغ کو تہس نہس کر دیا، جیسے وہاں کوئی چیز تھی ہی نہیں، جہاں وہ باغ تھا ہی نہیں، جیسے وہ کھیتی وہاں پر تھی ہی نہیں. وہ آہستہ آہستہ جا رہے، چپکے چپکے چل رہے ہیں. جب نزدیک پہنچے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ یہ راستہ، یہ ہمارا یہاں پر باغ تھا، شاید ہم راستہ بھول گئے، کیونکہ چپکے چپکے سویرے نکلے تھے. نہیں، باغ تو یہاں پر تھا، یہاں تو باغ ہی نہیں، ہم شاید راستہ بھول گئے.
دائیں بائیں دیکھنے لگی، کہا نہیں جگہ تو وہی ہے، راستہ بھی وہی ہے، گھوڑے کہا؟ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں سے جو دانا شخص تھا، میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ یہ جو تمہاری نیت ہے، جو تمہارا ارادہ ہے، جب تک ان کا باپ اس میں حصہ نکالتا تھا اس میں برکت ہی برکت ہوتی تھی، لیکن جب ان کی نیت بدل گئی، رب ذوالجلال نے اس کا بدلہ ان کو دنیا ہی کے اندر دے دیا، فاصبحت کالصریم، وہ باغ تہس نہس ہو گیا، اس باغ کی حیات ہی چینج ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی نیت کے اندر تبدیلی آئی۔ اور یہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر، اپنے تجربات کے اندر دیکھتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے واللہ العظیم کبھی وہ بند نہیں ہوتا ہے، اس کے مال میں برکتیں ہوتی ہیں، اور کیوں برکتیں ہوں؟ یہ جو اللہ نے مال دیا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، علماء مفسرین نے ایک بہترین بات کہی ہے، کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، یا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو آیات مختلف آیات ہیں، یہ مال، المال مال اللہ، یہ مال کسی کی ملکیت نہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ عارضی طور، وقتی طور ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، چلا جاتا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے، وہاں سے نکل کر کے تیسرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، یہ کسی کی ملکیت اگر ہے، المال مال اللہ، یہ اصول ہے، مال اللہ کا مال ہے، لہذا یہ جو انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طرح سے یہ جو آج عظیم الشان جو اجتماع منعقد ہوا ہے، یہ اسی وجہ سے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی آیات کو سمجھے، ان نقاط کو سمجھے، اور اپنی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ ایک ارادہ کرنا چاہیے، اجتماع میں مقصد یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ العزیز اپنے اندر جو خامیاں ہیں، ان خامیوں کو بدلنے کی میں پوری کوشش کروں گا، واللہ العظیم، واللہ کہہ کر کہتا ہوں، دل اس مسجد سے بھی بڑا ہو جاتا ہے جب مسجد کے اندر، کسی اجتماع کے اندر، کسی دینی محفل کے اندر یہ ننھے منھے چہرے نظر آتے ہیں جو ہمارا مستقبل ہے۔ ان بچوں کی طرف توجہ دیجیے، مستقبل کے ہمارے امام ہیں، مستقبل کے ہمارے پیشوا ہیں، مستقبل کے ہمارے خطبہ ہیں، مستقبل کے ہمارے علماء ہیں، لیکن اس وقت جب اس ذریت کی طرف ہم توجہ دیں گے، ورنہ ہم ہلاکت کی ایسی دلدل کی طرف جا رہے ہیں جہاں سے پھر نکلنا، جہاں سے پھر واپس آنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اپنے بچوں کو دین سکھائے، اپنے بچوں کے اندر دینداری کو فروغ دیجیے، اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روشناس کرائے، اور جس کو بھی اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے، اس مال کا یہ حق ہے کہ اللہ کے راستوں میں مال کو خرچ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز صبح دو فرشتے یہ آواز دیتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعطِ منفقا خلفا، ویقول الآخر اللہم اعطِ ممسکا تلفا۔ ایک فرشتہ صبح یہ آواز دیتا ہے، یا رب دعا کرتا ہے اللہ سے، جو تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو نعمت بدل، اچھا بدلہ عطا فرما، اور جو تیرے راستے میں بخیلی کرتا ہے اس کے مال کو تلف اور فنا سے دو چار کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ ہمیں بخل سے بچا۔ لہذا خاص کر کے اس دور میں جہاں غربا کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جہاں مریضوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جہاں بیووں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جہاں رانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، جہاں یتیم بچوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، لہذا ایک عہد کیجئے کہ اللہ کے مال میں سے ہم خرچ کیا کریں۔ یہ جو امداد ہے، غربا ہے، فقراء ہے، ان کا خیال کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کا خیال کرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔